بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 6 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی، وہ خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اسی لیے مذمت اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑائی کو تیار ہو گئے، مگر اللہ کے نبی نے مکے والوں کی طرف سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا، صلح کی کوشش کی۔ باوجود صحابت لڑائی کی مستعد اور بہادری، حضور نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی، ان کی ہر شرط قبول فرمائی۔ صحابہ اکرام کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ناگوارا تھا، مگر اللہ کے نبی کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا؟ جانثار تھے، فرما بردار تھے، اسی لیے عمر جیسے بہادر کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرط طے ہوئی تھی، وہ شرط میں سے ایک شرط یہ تھی، کافروں میں سے جو شخص مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مسلمان ہو کر مکے واپس کر دے، ہجرت کرے تو مسلمان اس کو مکے واپس کر دے، مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ کوئی شخص مرتد ہو جائے وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا بھی نہیں لکھا گیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے۔ اس حالات میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے، یہ لوگوں کی حمایت میں جا کر مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہل جو اس وقت صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحب زادے کو تماچا مارا، واپس جانے کا اصرار کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اسی لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگ رہا ہوں دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو پکار کر مسلمان ہو کر فرمایا میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر اللہ کے نبی کے ارشاد واپس ہو جاؤ۔ حضور نے تسلی فرمائی، صبر کرنے کا حکم فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالیں گا۔ صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے۔ کفار نے ان کو بھی واپس لانے کے لیے 2 آدمی بھیجا۔ اللہ کے نبی نے حسب وعدہ، کفار نے حسب وعدہ واپس فرمایا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، مجھے آپ کفار کے بیچ میں بھیج رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا صبر کرنے کو فرمایا، انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہو رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات پر پھول جاتے ہیں۔ وہ نعم سے تلوار نکال کر کہنے لگا ہاں میں نے بہت سے لوگوں پہ اس پر تجربہ کیا۔ یہ تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اس پر تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر اس کو نہ نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے، یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا فرمایا، مجھے واپس کر دیا، مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور نے فرمایا لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش اس کا معین مددگار ہوتا۔ یہ وہ کلام تھا، سمجھ گئے اب بھی کوئی شخص میری طرف میں آئے گا تو واپس کر دیا جاؤں گا۔ اسی لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ مکے والوں نے اس قصے کی خبر ہوئی تو ابو جندل بھی قصے سے پہلے گزرا، چھپ کر پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر جماعت بن گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانا نہ کوئی انتظام، نہ وہاں باغات آبادی، ان لوگوں پر جو گزری ہو وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں نے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر سے جاتا اس سے مقابلہ کرتے لڑتے، حتیٰ کہ کفار نے پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا اس بے سرے جماعت کو اپنے پاس بلا لے، یہ معاہدہ داخل ہو جائے، ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھل جائے۔ اللہ کے نبی کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے۔ حضور کے نام
والا نامہ ہاتھ میں تھا، اس حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ فائدہ، اگر آدمی اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ مسلمانوں کی مدد کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا بشرط ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو جو ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔